نہ اللہ فرماتا ہے کہ میری بندگی برحق تیری بندگی کر، اگر خالی اس کی بندگی کی ضرورت ہوتی تو کسی رسول کو بھی نہ بھیجتا، وہ اپنے فرشتوں سے آواز دے کے کام چلا لیتا۔ جس طرح برسات کی بجلی چمک اٹھتی ہے، کروڑوں لاکھوں انسان سنتے ہیں اس کی آواز کو، بجلی کو، تو کیا رب کی آواز نہیں سن سکتے تھے؟ لیکن نہیں سن دیں گے، کیوں کہ یہ بجلی کی آواز ہے، یہ آواز سے نہیں سنیں گے، یہ سنے بھی اللہ بولنا تو میرے محمد کی آواز سے سنیں۔ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے لوگوں تمہارے بھی دو چیز چھوڑ کر جاتا ہوں میں، ایک تو ہے قرآن اور ایک میری اہل بیت۔ تو آج ہم کو محمد مصطفیٰ کے قریب پہنچنا ہے اور اللہ افضل و جل کے قریب پہنچنا ہے، تو یقیناً اہل بیت والوں کے ساتھ جانا پڑے گا۔ کل من صادقین، ان سچوں کے ساتھ ہو جاؤ جو ہر لمحہ تمہیں گناہوں سے وہ بے پاک دکھتے ہو، بالکل ان کے ساتھ ہو جاؤ جو گناہ سے پاک دکھتے ہو، ان کے ساتھ ہو جاؤ جس کو دیکھ کر تمہیں اللہ تو یاد آئے یا نہ آئے لیکن تمہارے گناہوں کو یاد تم کر بیٹھو۔ اللہ یاد آنا بڑی بات نہیں ہے، ہمارے گناہوں کو پردہ کر کے رکھ لے، اس کو کہتے ہیں اللہ۔ اللہ یاد آ جانا تو مسجد کو بھی دیکھ کے یاد آتا ہے، اذان سنتے تو بھی یاد آ جاتا ہے، کسی قرآن کی تلاوت سنتے یاد آ جاتا ہے، لیکن سچا اللہ والا وہ ہوتا ہے کہ اس کو دیکھ کے بندہ ڈرے کہ میں گناہ نہ کروں، اور جو گناہ کرے سرکار وہ میرے نہ کھول دے۔ قرآن میں لکھا ہے میرے سچوں سے ڈرو، کل صادقین، ان کے ساتھ ہو جاؤ اور ان سے ڈرو۔ بالکل لا انا اولیاء خوف علیہم، وہ کیا ہے الگ، اور یہاں پہ سورہ صادقین، سچوں کے ساتھ ہونا، اور سچوں کا مطلب ہی ہوتا ہے اللہ کا ولی، اللہ کا دوست۔ اور سچوں ایک اور قرآن اس کی صورت میں کھول دوں کہ صادقین کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ ان کے ساتھ، یہ اللہ کے ساتھ نہ تھے، بالکل سبحان اللہ، یہ اللہ کے ساتھ نہ تھے، یہ اللہ کے ساتھ نہ تھے، لیکن محمد کو دیکھا اور محمد کو سمجھا اور محمد کے نام کو جاننے کی کوشش کری تو اللہ فرماتا اب میں ان کے ساتھ۔ اگر میں بندوں کے ساتھ ہوتا تو یقیناً ابو جہل بھی جانتا تھا کہ نبی ہے، ابو لہب بھی جانتا تھا نبی ہے، مکے والے بھی جانتے تھے نبی ہے، گورا چٹے کا رنگ والا بتایا، سب سے سونا رنگ بتایا کہ پوری کائنات میں کوئی رنگ نہیں، ایسا رنگ تھا میرے نبی کا، لیکن ایک بھی قریش خاندان ماننے تیار نہیں تھا، لیکن ان میں سے کسی سچے کو چنا تو آج تم اور میں یہاں تک پہنچے۔ وہ سچا کس کے ساتھ ہوا؟ محمد مصطفیٰ کے ساتھ۔ پھر محمد صراط الذین انعمت علیہم، قرآن کے اندر سینکڑوں جگہ ایک ہی الفاظ آئے گا زیادہ کر دے، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، ایمان لاؤ، سچوں کے ساتھ ایمان لاؤ، ایمان لاؤ، ایمان لاؤ۔ ایمان کس پر لاؤ؟ اللہ تجھ پہ ایمان کرے، نہیں پہ ایمان ہے، ایسا کون سا لانے کا بولا میں نے؟ کیا ایسا ایمان لانے کا نہیں بولا ہے، وہ ایمان لا جو میرے صادقین لے کر آئے، جو مجھ پر سچی محبت کرتے وہ لے کر آئے، سچی محبت کرنے والا اللہ ہے۔ کرنا کلمے کی تعریف پہلے سے چلے آ رہی ہے، کتابوں کی تعریف پہلے سے چلے آ رہی ہے، چرندے پرندے پہلے سے ذکر کر رہے ہیں، 18,000 مخلوقات سب عبادت میں لگی ہوئی ہے، لیکن امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم اولین آخری امت ہے۔ کیا ہے؟ اولین آخری، جس طرح میرا نبی اولین آخری ہے اس طرح اس کی امت بھی اولین آخری ہے، کہ آئی تو آخری ہے، جائے گی جنت میں سب سے پہلے، جب اطاعت رسول ہوگی، اطاعت رسول ہوگی۔ جس طرح سمیہ رضی اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے اتنی قربانی کری، وہاں دوسرے صادقین ابھی تک بھی چلے آ رہے ہیں۔ پیر و مرشد کا جو تم سمجھ پا رہے ہو، بس یہی مسئلہ جو تھا، ہر اس کے اندر میں نے نام یہ نہیں بولا کہ پیر ہوتا ہے، بس یہی پیر کا سلسلہ ہوتا ہے۔ مرید کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے کہ سمیہ کھڑی ہو گئی، اجازت دیجیے کچھ بولوں، وہ مرید ہے، محمد پیر ہے۔ بالکل ایسی محبت کر لے، ایسی محبت کر لے کہ پیر بھی بول اٹھے کہ آج تک رب چاہتا ہے کہ مرید بولے ایسا ہوگا۔ بھائی کیوں؟
کہ تو نے محمد سے محبت کری، معلوم نہیں تیرا پیر محمد نہیں، تیرا پیر کا رب ہے کہ رب کا حکم ہے بلال اذان دے تو سورت دوں گا. سبحان اللہ. مرید بھی تو بلال جیسا چاہیے، سبحان اللہ. سمجھانے والا پیر بھی تو نبی جیسا چاہیے اور دینے والا رب بھی جیسا چاہیے. سبحان اللہ. یہ سب موجود ہے تمہارے پاس، سب موجود ہے. حدیثوں کے اندر لکھا ہے لوگوں یہ نہ سمجھو حق تو ظاہر تو کل باطل، میرا نبی ہر لمحہ تمہاری سانسوں سے قریب ہے. سبحان اللہ. میرا نبی ہر چیز جانتا ہے، تو اسے نہ سمجھو کہ نہیں جانتا. میرا آدمی مجھے نہیں دیکھتا، میری عورت مجھے نہیں دیکھتی، میرا بیٹا مجھے نہیں دیکھتا، میری بیٹی نہیں دیکھتی، میری بہو نہیں دیکھتی وغیرہ وغیرہ. دوسرے کے اندر پردہ رکھ کے بیٹھے رہتے ہیں، اچھے برے کام اللہ کا رسول جانے. لیکن یہ دیکھو کوئی دیکھے یا نہ دیکھے میرا محمد ضرور دیکھا ہے. فرشتوں کی گواہی بدل سکتی ہے، بالکل. سبحان اللہ. فرشتوں کی لکھائی بدل سکتی ہے. ادھر لکھنے والا دائیں والا بھی نہ بائیں والا بھی اپنی پین کو توڑ سکتا ہے، بجھا سکتا ہے، لیکن محمد جو گواہی دے دے اس کو کوئی نہیں بدل سکتا. تم گواہ کرو میرے محمد کو کہ جمعہ کا دن تھا میں درد و سلام پڑھتا تھا. گواہ کرو میرے نبی کو کہ میرے نبی میں تمہارا فجر کی نماز کے بعد قرآن کی تلاوت کرتی تھی، رات کے وقت سوتے وقت قرآن کی تلاوت کر کے سورہ اخلاص، سورہ فلق، سورہ ناس، الحمد کی تلاوت کرتے کرتے میں سوتی تھی. دیکھو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کتنے راضی ہوتے، اور وہ راضی ہو جائے قسم جلال کی، وہ راضی ہو جائے جس کو محمد مصطفیٰ کہتے ہیں. تو ضرور نہیں اے بیٹا میرے کو کاندھے دینا، نہیں رے نہیں، تجھے کاندھا دینے کے لیے فرشتے موجود ہیں. تجھے کاندھے کے لیے فرشتے کافی ہے. اللہ کے رسول کے غلام ایسے گزرے بھی ہے دنیا کے اندر جس کا نام سیدنا جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، جن کی شہادت ہونے کے بعد فرشتوں نے ان کو غسل دیا اور آسمان کو اڑا کے لے گئے. قبر انوریہ میں رکھی، جسم کے سنگات لے کر چلے گئے. علی شیر خدا کے بڑے بھائی ہے، مولا علی کے بڑے بھائی ہے جس کا نام سیدنا جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. ان کے غسل فرشتوں نے دیا ہے. کب دیا؟ کہ نبی کے خاطر جان دوں گا، نبی پہ جان دوں گا. آج ہم کو جان نہیں دینی ہے، صرف عصر اور مغرب کے بیچ ہو، رات کا وقت قرآن کو کھول کے بیٹھنا ہے. تم نے قرآن کی تعظیم عزت کری، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری دنیا اور جسم اور روحانی میں عزت بھر دے گا. دنیا، جسم اور روحانی میں عزت بھر دے گا. اور اللہ اس کے رسول کی تعظیم نہ کری، اطاعت نہ کری اور قرآن نماز کو نہ دیکھا تو بہرحال بندے تو 1000 والا جوڑا تو پہنتا ہے لیکن جوڑے کے پیچھے دیکھ تجھے بے عزت میں کتنا کرتا ہوں. صحیح سمجھے میرے الفاظ کو، سمجھے میں جو بولنا چاہتا ہوں. اللہ کے رسول کی بارگاہ میں کپڑوں کی قدر نہیں ہے، کس کی قدر نہیں ہے؟ کپڑوں کی قدر نہیں ہے، پیسوں کی قدر نہیں ہے، اور سر والوں کی بھی ضرور نہیں ہے. سبحان اللہ. کس کی ضرور نہیں ہے؟ یہ سر رکھتے ہیں نا، سر تعداد میں بہت سارا ہونا چاہیے، اس کی ضرور نہیں ہے. ارے سادے کی ان کو تو دل والوں کی ضرور ہے، سچوں کی ضرور ہے. سر کی ضرور نہیں کہ 100 ہو تو میں بولوں، نہیں، دل ایک ہو تو میں بولوں. ایک تو دل ہو کہ نبی کی اطاعت میں آ جائے، ایک تو دل ہو جو پنجگان نمازیں پکڑ کر چل لے، ایک تو دل ہو جو گناہ کر سکا اس کے آج معافی مانگ لے. ارے نہیں کر سکتا تھا معافی تو مانگ لے محمد کے پاس، دیکھ شاید اللہ تیرا درجہ بلند کر دے گا. صادقین کو اوپر سے نہیں آیا ہے. جس طرح تم اور میں بیٹھے محفل میں، اسی میں سے ہی صادقین بنتے ہیں، اور اسی طرح ہی صادقین چلے آئے ہیں، اسی طرح گوشت چلے آئے ہیں، اسی طرح جنید بغدادی چلا ہے، اس طرح خواجہ معین چشتی چلا آئے ہیں. ان کو کوئی الگ سے کتاب نہیں دی گئی ہے، جو بھی دیا ہے وہ اللہ اس کے رسول نے عطا فرمایا ہے. سب کا ہے پنجے تن کے صدقے میں جو بھی تمہارے کو میرے کو ملا ہے. خریدنے کے تو بہت دل دکھتا ہے کہ اتنا بولنے کے بعد کوئی حجر نہیں مانگتا، اللہ مانگتا ہے حجر. نہ نبی نے کوئی حجر مانگا، نہ کوئی سچے سادے کی نہ مانگا. 5 وقت کی نماز میں سے 2 وقت کی نماز نہیں پڑھ پا رہے. کیوں؟ کیا 2 وقت کی نماز تو قائم کرے کہ صبح شام تو میں پڑھوں. گھروں میں جو ہمارے مسلبت پریشانیاں کیوں ہیں کہ ہم سب سننے کے باوجود بھی کچھ نہیں کر رہے. کیا سننے سے تمہارے گناہ مٹ جائیں گے؟ نہیں. سننے سے تمہارے گناہ تو مٹ گئے، لیکن سن لیا تو تمہارا علم ہو گیا، تم عالم ہو گئے. اور عالم اگر عملیت نہیں کرتا تو سب سے پہلے جنت میں وہی جائے گا. تو کوشش کریں
کہ ہم لوگ سچے بنے, سچے کے پاس جاتے ہیں تو اس کو بھی بدنام نہ ہونے دے, نہ خود بھی بدنام نہ ہو. صحیح ہے. دیکھو انشاءاللہ اللہ نے چاہا کتنی جلدی تمہاری دنیا اور آخرت دونوں سنبھلا جائے گی, اور میرے حبیب و نبی کے صدقے فعل میں تم نے دنیا میں کبھی مانگا نہ ہو, سوچا نہ ہو, وہ اللہ تعالیٰ تمہیں لوگوں کو عطا فرمائے گا. کسی کو 2 ٹکڑے کر کے سمیہ بناتا ہے, تو کسی کو خالی کنویں سے پانی نکال کے رابعہ بناتا ہے. سبحان اللہ. بھائی کسی کو خدیجہ کبریٰ بنایا ہے, تو کسی کو عائشہ صدیقہ بنایا ہے. وہ ماؤں میں سے تھی ہمارے, تو ہمارے بھائیوں کے اندر بھی تم دیکھو بڑے سے بڑے گنہگار آئے, لیکن کیسا درجہ بنا. ابو جہل شیطان نکلا تو کوئی فرق نہیں پڑتا, کعبے کو پکڑ کے نبی نے فرمایا مجھے عمر عطا فرما, عمر جیسی ذات بھی عطا فرمائی, جو فرماتے اللہ کے رسول کہ جو مجھے مارنے آیا تھا, لیکن اگر میرے پاس کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا. ایسا عشق کرا ہوگا جو عمر نے جو ایسا بات آئی. تو آج ہم غلط جگہ پہ تھے, غلط جگہ پہ بیٹھے تھے, تو آج اگر تمہارے کو اس جگہ پہ لگتا ہے کہ صحیح علم نہیں ملتا, صحیح بیان نہیں ملتا, تو ضرور میرے پاس آنے کی کوئی ضرور نہیں. بہت اچھی جگہ تم جاؤ, اور میں دعا کروں میرے نبی سے اچھی جگہ پہنچائے. اور تم کو لگتا ہے صحیح درس ہے تو درس پہ تم آ جاؤ, صحیح ہے. وہ ہدایت پہ تم آ جاؤ, تمہارا بہت فائدہ ہوگا. میری محفل سجانا, محفل بیٹھنا, یہ کوئی نہ میری خوشی کے لیے ہے, صحیح ہے, بالکل صحیح, نہ میرے غم کے لیے ہے, نہ میرا کوئی درجہ بلند کر سکتی ہے, نہ میرا درجہ گھٹا سکتی ہے. صحیح ہے. نہ یہ محفل میرا درجہ بڑھا سکتی ہے, نہ میرا درجہ گھٹا سکتی ہے. ہاں میرا درجہ جب بڑھا دے گی جب تمہارے اندر سے گناہوں کی بدبو ہے اور نکل جائے گی, اور نبی کی گل کی خوشبو تمہارے دلوں میں بیٹھ جائے گی. بالکل. جب میرا درجہ بڑھ سکتا گھٹ سکتا ہے. باقی محفل سجانے نہیں سجانے سے میرے کو کوئی فرق نہیں پڑنے کا ہے. اللہ تعالیٰ خود فرماتا فس کرو نہیں یس کرو تو بس کلے تک کرو. اے میرے بندے تو جو حال میں ذکر کرے گا میں تیرا ذکر ایسا کروں گا. تو اگر ایک بندے کے سامنے ذکر کرتا ہے میں تمام فرشتوں کے سامنے تیرا ذکر کروں گا. سبحان اللہ. تو اگر ہم کو تو ہماری ذکر کی پڑی ہے تو خیر بہر اللہ, میں تو کرسی بھلی ہے بھلا رات کو بیٹھے بیٹھے کر لوں گا, میرا اللہ میرا کر دے گا. بالکل نہیں کہ نہیں مطلب وآخر دعوانا والحمدللہ رب العالمین. اے رحم پڑھ دی آپ تو رحمان تو رحیم تو مالک تو مجید تو حی تو قیوم تو حنان تو منان.